نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورہ عنکبوت آیت 45۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ حضرات، اس ویڈیو کو خاص طور پر تلاوت اور نماز کے قبول ہونے کی علامتوں کے عنوان سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسے خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ سب سے پہلے سنیے کہ قرآن سے ہدایت کب ملے گی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے: تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی کا اہتمام۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب زمین پر اللہ کا ذکر، عبادت اور قرآن مجید کے دروس ہوتے ہیں تو وہ گھر آسمان والوں یعنی فرشتوں کو ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے انسانوں کو آسمان کے چمکتے ستارے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اس کا تذکرہ اور ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تلاوت، نماز اور ذکر کی برکت سے انسان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ نماز بے توجہی سے نہ پڑھی جائے، صرف جسمانی اعضاء کی ورزش نہ ہو بلکہ ذہن و دماغ پر کلام الہی کا غلبہ پیدا کیا جائے۔ سمجھ کر تلاوت قرآن کرنا سب کاموں کی اصل روح اور بنیاد ہے۔ جب انسان تلاوت کرے تو اسے جاننا اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے زمین پر زندگی گزارنے کا ضابطہ یعنی ضابطِ حیات اور قانون دیا ہے۔ تلاوت کے ذریعے وہ جانے کہ اللہ نے اسے کن چیزوں کے کرنے اور کن باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا اور کس کس چیز سے منع کیا ہے۔ تلاوت سے مراد محض قانون کی پابندی اور رسم ادا کرنا نہیں ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو حاصل ہوگا، مگر جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا وہ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھا جائے، سمجھ کر دل میں اتار کر حق الیقین پیدا کیا جائے۔ اگر بے شعوری اور بے توجہی اور بغیر سمجھے تلاوت کریں گے تو یہ تلاوت صرف زبان اور حلق تک ہی رہے گی، دل کو متاثر نہ کرے گی، اور ایسا انسان تلاوت کرنے کے باوجود شرک اور نافرمانی سے دور نہیں رہ سکتا، اس کے ایمان میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ بخاری، مسلم اور موطا۔ جس تلاوت کے بعد آدمی کا عقیدہ، فکر، خیالات اور اخلاق و کردار درست نہ ہو سکے اور قرآن پڑھ کر بھی وہ قرآن کے خلاف عمل کرتا رہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے، تو گویا وہ قرآن سے فیض اور ہدایت حاصل ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا: قرآن پر ایمان نہیں لاتا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ ترمذی۔ دنیا میں دو قسم کے مجرم ہوتے ہیں: پہلا قانون کو نہیں جانتا اور غلطی کرتا ہے، دوسرا قانون کو جانتا اور جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے
یہ شخص پہلے مجرم سے زیادہ بڑا مجرم ہوگا۔ یہی حال قرآن مجید کے احکام جان کر گناہ کرنے والوں کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حجت بنے گا یا تو تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اگر قرآن کے احکام کی پابندی کی جائے تو اس انسان کے لیے گواہ بنے گا، ورنہ اللہ سے شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے پس و پشت ڈال دیا تھا۔ دلوں کو سکون اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی یاد قائم رکھنے سے ملتا ہے۔ نماز کے بعد جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ سب اللہ کی رضا اور حکم کے تحت کرنا اور گناہوں کو اللہ کی نافرمانی کے تحت چھوڑنا، یہ سب اللہ کی یاد کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ نماز اللہ کی یاد باقی رکھنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اب اس کا دوسرا حصہ سنیے کہ نماز قبول ہونے کی علامتیں کیا ہے۔ جس معبود کی انتہائی تعظیم کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اطاعت و بندگی کا اقرار کرنے کے بعد جان بوجھ کر اس کی نافرمانی کرنا بڑا جرم ہے، گویا اطاعت کا اقرار جھوٹا ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کے بغیر صالح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ نماز کے دو اثرات ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ فحش کاموں سے روکتی اور منکرات سے بچاتی ہے۔ سورہ مریم آیت 59 ترجمہ، پھر ان پچھلی قوموں کے بعد ان کے نالائق اولاد ان کے جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی میں لگے رہے۔ فحش ہر ایسے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہوئی اور ہر انسان اس کو ضمیر کی آواز پر برا سمجھتا ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال تھا۔ منکر وہ قول اور فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر ضمیر اتفاق کرتا ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ۔ فحش و منکرات میں تمام جرائم اور ظاہری و باطنی گناہ آ گئے۔ منکر میں سب سے بڑا منکر شرک، کفر، منافقت، فسق و فجور کا گناہ ہے۔ نماز انسان کے لیے فحش اور منکرات سے دور رہنے کا زبردست نسخہ ہے۔ موجودہ زمانے میں اکثر مسلمان بے حیائی اور فحش کاموں اور شرکی عقائد اور اعمال یعنی منکرات میں غیر مسلموں سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور تقریباً پورا مسلم معاشرہ بے حیائی اور بے شرمی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو وہ تہذیب اور ترقی سمجھ رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کی مختصر تعداد ہے، نماز کو قانوناً خانہ پوری کے لیے ادا کر لیتے ہیں۔ ان کو یہ تک نہیں معلوم رہتا کہ وہ سورہ فاتحہ میں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے کن کن باتوں کا اقرار کیے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر مخلوق سے دعائیں، منتیں، سجدے اور رکوع، مدد سب کچھ مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے سیدھے ہدایت والے راستے کی دعا مانگتے ہیں، پھر گمراہ، بھٹکے ہوئے، مغضوب اور ضالین والوں کے راستے کو پسند کرتے ہیں۔ جو کچھ قرآن پڑھا جاتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کی تسبیح کا اقرار کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم ہی سے واقف نہیں ہوتے، اور مسجد سے باہر کی زندگی میں اللہ کی بڑائی میں زندگی نہیں گزارتے۔ تمام اعمال صالحہ میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ عمل نماز ہے۔ اس کو اس لاپرواہی اور غفلت سے ادا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اقرار کروا کر اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارنے کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ بے شک نماز تمام برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے، بشرطے کہ اس کو پورے شعور کے ساتھ ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ
باقاعدہ دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے منافق کی علامت یہ بتلائی کہ وہ جھوٹ بولتے، گالیاں دیتے، وعدہ خلافی کرتے، امانت میں خیانت کرتے تھے۔ قرآن میں ان کی جھوٹی قسمیں کھانے اور غیر مسلموں کے مخبر بنے رہنے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے کو ظاہر کیا گیا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ منافق کو دین کی سمجھ اور اخلاقیات سے محرومی ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہو گیا ہے۔ کثیر تعداد میں منافقین کی صفات پیدا ہو گئی ہیں۔ امت مسلمہ کی بڑی تعداد صرف جمعہ کی نماز ادا کر لیتی ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ جب یہ لوگ نماز ہی 5 وقت کی ادا نہیں کرتے تو فحش اور منکرات سے کیسے بچیں گے؟ صحابہ کا معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں تھا۔ وہ نماز پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر شرکیہ عقائد و اعمال میں مبتلا نہیں ہوتے تھے اور فحش کاموں سے دور رہتے تھے۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد مخلوق سے دعائیں، منتیں، مرادیں اور خبروں پر چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے۔ جو لوگ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں اس کی تاثیر یہ ہے کہ ان کو گناہوں سے نفرت ہو کر گناہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی جانب سے اعمال صالحہ کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ برابر جاری رکھتے ہیں، اس میں نماز کا قصور نہیں، اصل میں ان کی نماز ہی ناقص ہوتی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ جس شخص کو اس کی نماز نے فحش اور منکر سے نہ روکا اس کی نماز کچھ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ فحش اور منکر سے باز آ جائے۔ ابن جریر۔ بحیقی کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل نہ کروایا اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہ کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلانا آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عنقریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ ابن کثیر۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس نماز نے اسے فحش اور منکرات سے کہاں تک روک دیا۔ اگر گناہ کرنے سے رک گیا تو اس کی نماز قبول ہو گئی۔ روح المانی۔ نماز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، اللہ تعالیٰ سے تعلق، رابطہ اور قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلم، ترمذی۔ آپ نے فرمایا، جس نے نماز کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھایا۔ آپ نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے بے تعلق ہو جانا اور دنیا کے وقتی لذتوں، مصروفیات اور دنیا کمانے میں لگے رہنا امت کے زوال، دینی زندگی کے برباد ہونے کا پہلا قدم ہے۔ نماز نہ پڑھنا دین بیداری کا ثبوت ہے۔ نماز سے مومن کا ایمان تازہ، زندہ، مضبوط رہتا ہے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، وفاداری اور غلامی کا 5 وقت اظہار اور سلامی ہے۔ نماز کی وجہ سے مومن کو زندگی کا مقصد یاد رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے نہیں پاتا۔ نماز چھوٹ جائے تو
मछली जिस तरह पानी से अलग हो जाने के बाद तड़पती रहती है, उसी तरह नमाज के छूट जाने की वजह से एक इंसान जो है बेचैन और बेकरार रहता है। जो लोग नमाज को ज़ाय करते या अदा नहीं करते, वो अल्लाह ताला से गाफिल और भूले हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके दिलों में अल्लाह का ख्याल ख़त्म होकर मखलूक़ात की बड़ाई बैठ जाती है, बस अल्लाह को बराए नाम याद कर लेते हैं। रिवायत में है कि आखिरत में जिसकी नमाज सही होगी उसके आमाल कबूलियत का दर्जा पाएंगे। जब इंसान का दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाता है तो शैतान उस दिल में घर बना लेता है और नफसानी ख्वाहिशात पर उभारता है। उसके बाद इंसान रब चाही जिंदगी नहीं गुजारता बल्कि मनचाही जिंदगी पर चलता है। जिस तरह ईमान के बगैर इंसान मुर्दा लाश के मानिंद है और जिस तरह बगैर सर के जिस्म का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसी तरह बगैर नमाज के इंसान का मुसलमान होना तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नमाज को छोड़ना गोया अल्लाह से दूर रहना और नमाज को ज़ाय करना अल्लाह के नूर से महरूम होना है। दारुमी मसनद अहमद। नमाज की परवाह ना करना रिज़्क़ से हाथ धोना है और अल्लाह के साथ नाशुक्री करना है और अल्लाह के बाकी होने का सबूत देना है। इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे पहला मुकाम नमाज का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स नमाज को ज़ाय करता है वो दूसरे तमाम अहकाम दीन को भी और ज़्यादा ज़ाय करेगा। मौता इमाम मालिक। एक मिसाल याद रखिए कि कुत्ते को जब उसका मालिक पुकारता है तो मालिक नजर न आने के बावजूद वो मालिक की आवाज़ को पहचान कर उसकी तरफ दौड़ता है। अफसोस, अल्लाह का मनादी, अल्लाह का मौज़न जब अज़ां के जरिए नमाज को बुलाता है तो अक्सर मुसलमान मौज़न की आवाज़ सुनकर भी दुकान, मकान, मसरूफियात और खाने की दावतों को नहीं छोड़ते। हुजूर के ज़माने में मुनाफिकीन भी नमाज अदा करते थे। इस तशरीह की रोशनी में अपनी अपनी नमाजों का जायज़ा लीजिए। नमाज अदा करने के बावजूद शिरकिया अक़ायद व आमाल से बचने और बिदात व खुरफात छोड़ने की तौफीक नहीं मिल रही है तो वो नमाज उस इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। अगर एक औरत को नमाज अदा करने के बावजूद बेपर्दगी, नीमुरियानियत, बेहयाई और बेशर्मी, गैरों की नक्काली से नफरत पैदा नहीं हो रही है तो उसकी नमाज उसको नहीं फ़ायदा पहुंचा रही है। उसकी नमाज उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। अगर किसी इंसान को नमाज अदा करने के बाद माले हराम, रिश्वत, सूद, जोड़े की रकमें, तिलक की रकमें, नाजायज जहेज का सामान लेने, जुआ खेलने, खर्च डुबाने, जायदाद पर नाजायज कब्जे, अमानत में खयानत से न रोके और झूठे मुकदमात डालने, नाच गाने के रास्तों से माल कमाने, धोखा देने, झूठ बोलकर माल कमाने, गबन करने, जिस्म फरोशी करने से, हराम तिजारत करने से नफरत पैदा नहीं हो रही है तो उनकी नमाज उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। अगर किसी इंसान को अपनी मेहनत की कमाई को फजूल खर्ची में बर्बाद करने और रियाकारी करने और ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना और जाहिलाना रस्में करने से न रोके, निकाह को आसान, जिना को मुश्किल बनाने का एहसास न दिलाए तो उसकी नमाज उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। अगर किसी इंसान को नमाज अदा करने के बावजूद उसकी नमाज मगरबी कल्चर, मखजूब और जालिन के कल्चर से नफरत दिलाकर सुन्नतों की तरफ रागिब ना करवा रही है और सिर्फ जुमे की नमाज के बावजूद 5 वक्त की नमाज छोड़ने पर गुनाह कबीरा का एहसास ना दिला रही है तो उनकी नमाज उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। आखिरी में ये बात सुन लीजिए कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक ज़माना आएगा जब मस्जिदें तो भरी हुई होंगी मगर खशियत यानी हिदायत से खाली रहेंगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बयान को गौर से सुनिए
اور اپنی نماز کو صحیح معنوں میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے ضمن میں فحش کاموں اور منکرات سے رکنے کے قابل بنائیے۔ اگر ہم اس نسخے کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو زندگی بھر نماز پڑھتے ہوئے بدعمالیوں ہی میں مبتلا رہیں گے۔ آج امت ساری کی ساری بس اسلام کے 2-4 چیزوں پر عمل کر کے باقی بہت سارے احکامات کی کھلے طور پر نافرمانی کر رہی ہے، جس کا انہیں احساس نہیں۔